اگر آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدہ مند بات ہوگی، خاص طور پہ علماء طلباء کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصماء، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجئے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی۔ اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا۔ اب اس نوجوان بچی کو پتا ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا
تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کی سی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام